بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے حج۔ ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بخوبی ہوتا ہے، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا۔ اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ حج کی غرض و غایت چند خاص مقامات کی طرف زیارت ہی نہیں بلکہ اس کی پشت پر ایثار، قربانی، محبت اور خلوص کی ایک درخشاں تاریخ موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ جیسی عظیم ہستیوں کے خلوص اور عظمت کی بے مثال داستان ہے۔ اللہ نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس اکلوتے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ ایک غیر آباد اور ویران وادی میں چھوڑ آنے کا حکم دیا گیا، جس پر خود انہوں نے بھی بڑے صبر و حوصلے سے عمل کیا، اور حضرت ہاجرہ نے بھی اس سلسلے میں بڑی عظمت کا مظاہرہ کیا۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا اور دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو اسے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم بندے ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی بڑی استقامت سے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمایا، وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا، جنہوں نے تسلیم و رضا کی عظیم الشان مثال پیش فرمائی تھی۔ حج کے متعدد مناسک ہمیں انہی عظیم اور بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حج ایک جامع دعوت ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اپنے گناہ گار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دلیل ہے، لہٰذا اس سے فائدہ نہ اٹھانا حد درجے کی ناشکری اور بدبختی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، پس چاہے وہ مرے یہودیت پر یا نصرانیت پر۔ حج جیسی جامع عبادت میں تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب الہی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صعوبت میں جہاد کا رنگ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی و روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اور دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر دوران سفر چادر لپیٹ کر لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام عطا فرمائی ہے۔
اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبے کی بھی مثال ہدایت یاد آتی ہے۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے عباد، گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تامے رہنا۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانی یاد آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، اس قربانی کے مقابلے میں میرے نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میرا تو جینا مرنا بھی خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے قلب و ذہن پر یہ کلمات بے ساختہ جاری ہو جاتے ہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے کافی ہے، جو پالنے والا سارے جہانوں کا ہے۔ کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ مقام مینا میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس مقدس گھر کی زیارت کے لیے آنکھیں نمناک تھی، دل مضطرب تھا، وہ آج نظروں کے سامنے ہے۔ خدا سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے لیے تسکین اور روح کی مسرت کا باعث بنتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمانی کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کروں گا اور عمر بھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح لبوں تک آتی ہے، اے میرے اللہ، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔ حج کا اصل فائدہ یاد الہی اور تقرب خداوندی ہے، لیکن دیگر ارکان دین کی طرح اس کے بھی متعدد معاشرتی و اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد فریضہ حج کی ادائیگی کی بدولت گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقویٰ کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں، وہ ان کے ماحول کی بھی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔ حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر بیک زبان ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک دہراتے ہیں، ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے خدا کی پکار پر لپکے جا رہے ہوتے ہیں، تو گویا وہ خدا کے فدا کار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتے ہیں۔ حج کا ایک اہم تجارتی و اقتصادی فائدہ یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔ حج کے مذکورہ بالا اجتماعی و انفرادی فوائد سے ہم تبھی فیضیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارا مقصد رضا الہی ہو، ہماری سرگرمیوں کا مرکز دین حق کی سربلندی ہو اور حج کے روحانی مقاصد پر نظر جمی رہے، تبھی ہمارا حج مقبول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے، آمین۔